تو اگر اس میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. میرا نام پرساد ویرنیکر ہے. نمسکار نائک صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کون سا دھرم، کتاب یا جاتی یہ اجازت دیتی ہے کہ معصوم جانوروں کا قتل کیا جائے؟ I mean to fulfill his hunger or taste. Like in case of Muslim, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں، آپ نان ویج کھاتے ہیں، ہندو دھرم میں اس کی ممانعت ہے. آپ کا سوال ہے کون سا مذہب. پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا، بعد میں انشاءاللہ دیگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا. جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے، ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی. اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان ویج کھانا چاہیے، فرض نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں، سمیہ گراؤنڈ میں. لاسٹ ایئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نان ویج میں نہیں مانتے، آپ نان ویج اس میدان پہ سرو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ ہم 9 مہینے پہلے بک کر چکے ہیں، ایک ہفتے پہلے آپ بولتے آلریڈی اسٹال دے چکے، یہ ناممکن ہے. تو انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاسٹ ایئر ہمیں نان ویج کھانے کی اجازت دی. اس سال جب ہم نے بکنگ کی، پہلی شرط لگائی کہ اس میدان میں نان ویج سرو نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ آپ کا خیال ہے، ہم آپ کے خیال کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں نان ویج کھانا فرض نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نان ویج سرو نہیں کر رہے. ہمارے جو مقررین ہیں، اسلام کے ودوان ہیں، ان کو بھی ہم نے کہا، ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نان ویج نہیں سرو کریں گے، کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہے. ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں. آپ کا سوال، جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کو نان ویج کھانا فرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے، 4 پاؤں کے جو آپ کے لیے حلال ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں. لکھا ہے سورہ نیل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. یہ لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں بھی. کئی جگہ لکھا ہے کہ آپ حلال جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں. جب قرآن مجید میں ہمارے خالق، ہمارا رب، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرمیشن دیتا ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ویجیٹیبلز میں ٹوٹل پروٹین نہیں ہے. ہمارا جو جسم ہے، انسانی جسم، اس کے اندر 8 امائنو ایسڈز نہیں بنتے. 8 امائنو ایسڈز باہر کے فوڈ، باہر کے کھانے میں آنا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہے. لیکن نان ویج فوڈ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی نان ویج فوڈ میں سارے امائنو ایسڈ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ایسینشل امائنو ایسڈ موجود ہے. اسے کہتے ہیں ٹوٹل پروٹین. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نان ویج فوڈ از نیوٹریشس، اٹ از فل آف پروٹین. اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہربیورس اینیمل کو دیکھتے ہیں، گائے، بھیڑ، بکری،
یہ صرف ویجیٹیبلز کھاتے ہیں, صرف گھاس پھوس کھاتے. جب ان کی دانت کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے دانت دے آر فلیٹ ٹیتھ, ان کے چپٹے دانت ہیں. یہ صرف بھاجی کھا سکتے, گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جب ہم ماساہاری جانور کو دیکھتے ہیں, شیر ببر, چیتا, ہم دیکھتے ان کے دانت کو جب دیکھتے ہیں, ان کے دانت نوکیلے ہیں, کینائن ٹیتھ. یہ صرف گوشت کھا سکتے, بھاجی پالا نہیں کھا سکتے. لیکن جب ہم انسان کے دانت, آپ اگر جائیں گے مرر میں دیکھیں گے, آئینے میں اپنے دانت, میں دیکھوں گا اپنے دانت, تو پتا لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں چپٹے دانت دیے, فلیٹ ٹیتھ, اس کے ساتھ ساتھ نوکیلی دانت دیے, ہربیورس ٹیتھ اینڈ کارنیورس ٹیتھ. اگر ایشور چاہتا تھا کہ صرف میں بھاجی پالا کھاؤں تو یہ نوکیلی دانت کیوں دیے؟ گوشت کھانے کے لیے. آج کی سائنس کہتی ہے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے, جو شاکاہاری جانور کے ڈائجسٹو سسٹم ہے, وہ صرف ویجیٹیبل ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا, گوشت کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو کارنیورس اینیملز ہے, کارنیورس جانور ہے, لائن, ٹائیگر, لیپرڈ, وہ صرف گوشت کو ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. انسان کا ڈائجسٹو سسٹم ہے, اس میں اسمال انٹسٹائن ہے, اس میں لارج انٹسٹائن ہے. یہ بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتی ہے, گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتی ہے. اگر خدا چاہتے تھے کہ صرف ہم بھاجی پالا کھائے تو نان ویج فلیش ڈائجسٹ کرنے کا ڈائجسٹو سسٹم کیوں دیا؟ کیونکہ ہم فلیش کھا سکے, گوشت کھا سکے. بہت سے غیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے, اور کئی ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں لکھا ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے. اور آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے. بھائی صاحب, آپ کو آپ کے دھرم کا علم کم ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندوازم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھیے, ہندو گرنتھ کا مطالعہ کیجئے. جب آپ ہندو گرنتھ کا مطالعہ کرتے ہیں, لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. God has created some animals to eat and some to be eaten. اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے, تو آپ گناہ نہیں کر رہے. If you are eating the animals who God has created to be eaten, you are not doing a sin. آگے جب پڑھتے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 میں, ادھیائے نمبر 5 میں, منترا نمبر 40 میں, کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہیں قربانی کے لیے. اگر آپ قربانی میں جانور کا قتل کرتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے. آگے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 منتر نمبر 41 میں کہ جانور کا قتل کرنا جو جانور کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کئی جگہ وید میں لکھا ہے کہ رشی گوشت کھاتے تھے, جانور کو کھاتے تھے. وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بات کرنے کا, لیکن اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88, اس کے اندر یدھشٹر جو پانڈو کا ایک بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں, پوجا میں کیا کھانا دے بھگوان کو, ایشور کو, تاکہ ہمارے پرکھوں کو سنتوش ملے. تو بھیشما کہتا ہے یدھشٹر سے کہ آپ یگنا میں اگر بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے خوش رہیں گے. اگر آپ مچھی دیں گے 2 مہینے کے لیے, اگر آپ خرگوش دیں گے 3 مہینے کے لیے, اگر گوشت دیں گے تو 4 مہینے کے لیے, اگر آپ بیکن دیں گے تو 5 مہینے کے لیے, اگر پرندے کا گوشت دیں گے تو 6 مہینے کے لیے, اگر ہرن کا گوشت دیں گے تو 7 مہینے کے لیے. پورا مینیو ہے, ماشاءاللہ بڑا مینیو ہے. اس کے آگے لکھا ہے اگر آپ گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے باپ دادا سنتوش رہیں گے, اور اگر گینڈا رائنوسرس دیں گے تو 20 سال کے لیے ہمارے باپ دادا خوش رہیں گے. پورا مینیو ہے. کیا چاہتے ہیں بولو؟ مچھی, خرگوش, کیا چاہتے ہیں بولو؟ یہ آپ کے گرنتھ میں لکھا ہے, میرے گرنتھ میں نہیں. ہمارے گرنتھ میں سب چیز کھانے کی اجازت نہیں, صرف وہ چیز
جو ہمارے لیے حلال ہے. اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے آپ گوشت کھا سکتے. اکثر دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں. آپ میرا اگر ایک ڈبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا از ایٹنگ نان ویجیٹیرین فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار اے ہیومن بینگ, کیا انسان کے لیے گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے. اور میں نے ڈبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بھائی جھویری. وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا, پریزیڈنٹ تھا. وہ دنیا بھر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ نان ویج حرام ہے, اور اس نے مجھے چیلنج کیا. میں نے کہا بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں پبلک میں چیلنج کیا, ڈبیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا آ بیل مجھے مار. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پبلک میں. بولا میں لوگ کو لے کے آؤں گا. میں بولا لے کے آؤ. تو پاٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً 10 سال پہلے ڈبیٹ کیا. وہ دیکھیں گے ساری ڈیٹیلز ہے. لیکن ہندو مذہب کی کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوشت کھا سکتے, پھر بھی کچھ ہندو شاکاہاری کیوں ہیں, ویجیٹیرین کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ متاثر ہو رہے تھے باقی فلسفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نان وائلنس. اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نان ویج از حرام, از پروہیبٹڈ. اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوشت کھانا حرام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گھاس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہے, جانوروں میں زندگی ہے. جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں کسی کا قتل کرتے حرام ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جان ہے, بھاجی پالا میں بھی جان ہے. تو وہ ذرا اپنی فلسفی کو تبدیل کرتے. ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین, وہ درد کو محسوس نہیں کرتے. جانور درد کو محسوس کرتے. اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا گناہ نہیں ہے, جانور کو کھانا گناہ ہے. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے, لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا. ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں, ویجیٹیبلز بھی روتے ہیں, لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے, لیکن ویجیٹیبل کے پاس تقریباً 3 سینسز ہے, جانور کے پاس 5 سینسز ہے. اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنسبت ویجیٹیبلز کی. میں کہتا ہوں صرف ڈبیٹ کے طور پہ, آرگیومنٹ فار سیک آف آرگیومنٹ, میں آپ کی بات مانتا ہوں. کیا ویجیٹیبلز کے 3 سینسز ہے اور جانور کے 5 سینسز ہے. میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے, وہ سن نہیں سکتا ہے, بول نہیں سکتا. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے. کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس 2 سینسز کم تھے, وہ سن بھی نہیں سکتا تھا, بول بھی نہیں سکتا تھا. آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, ڈبل سزا دو, وہ تو میرا بھائی معصوم تھا, بیچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا. اسلام میں 2 سینسز کم یا زیادہ کی وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے طیب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کئی وجہ. لیکن اگر کوئی نان مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, آپ کو نان ویج پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے. لیکن کوئی نان مسلم, کوئی غیر مسلمان, کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں وہ گناہ ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. آپ اگر گوشت نہیں کھانا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں. اگر ہندوستان میں سب غیر مسلم گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے. لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں. ابھی آپ کو سنتوش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق, آپ کے مذہب کی کتاب کے مطابق, قرآن کے مطابق
گوشت کھانے کی اجازت ہے سارے انسان کو. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. خواتین کے شعبے میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو وہ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم ذاکر صاحب, آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا. جی میرا نام رینوکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں. سر میرا سوال یہ ہے, میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا خود ہی اپنے من سے ہی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں, یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا, وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں, اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے. بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی, اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں. مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں. آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی. بے شک. اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. جی.